ہوتی نہیں جو قوم مصیبت میں ایک جا، اس قوم کا حاکم ہی اس کی سزا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہمیں سزا کس بات کی ملی ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی۔ ہمارے گھر لوٹے، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلے، ہمارے بچے لنچ ہوئے، ہم کو آتنکوادی کہا گیا۔ ہم خوش رہے یا مطمئن رہے کہ ہمارے گھر پہ دستک نہیں ہوئی۔ اب یہ آخری لڑائی آئی۔ دیکھیے، نعرہ تکبیر آپ لگاتے ہیں، کون بدبخت ہے جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ نے تو یہ بھی کہا، اس کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ایک ساتھ مل جاؤ، تم میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا وہ ہے جس میں تقویٰ ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم میں اشراف ہیں اور پاسماندہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے پہنچے پارلیمنٹری کمیٹی میں، انہوں نے کہا کہ ہم پاسماندہ ہیں اور یہ بل ہم کو منظور ہے۔ آپ سمجھے؟ ان سے پوچھئے اوقاف کی کتنی زمینیں ایسی ہیں جو پاسمانداؤں نے چھوڑی ہیں اور اشراف کی مدد ہوتی ہے، اس کا ڈیٹا مانگیے ان سے۔ آپ سمجھ لیں، ہمارے دین نے پاسماندہ اور اشراف کا کوئی سبق نہیں رکھا۔ اس نے یا تو رئیس بنایا یا غریب بنایا۔ رئیس سے یہ کہہ دیا یہ مت سمجھنا کہ ہم تم سے خوش ہیں، تم کو دولت تو دے دی ہے، اس کی سزا بھی لیں گے۔ اور غریب سے یہ کہا کہ اس وقت تم غریب ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ وہ قوم آج اپنے کو بانٹ رہی ہے۔ میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا، مبارکباد دینے آیا ہوں۔ آپ ہمارے وہ جنرل، ہماری وہ فوج جو آج پارلیمنٹری کمیٹی میں آپ کی وکالت کر رہی ہے اور جس انداز سے لڑ رہی ہے، مسئلہ اس سے حل ہوگا۔ خدا را جذباتی تقریریں کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کریے۔ ابھی اس ملک میں بہت ہندو ایسا ہے جو آپ کا خیرخواہ و خیرخواہ ہے۔ اپنے سکھ بھائیوں سے کہیے کہ ابھی ہماری منزل ہے، کل تمہارا گھر لوٹے گا۔ اپنے ہندو بھائیوں سے کہیے کہ تمہارے مندروں پہ آگ لگے گی۔ آج اگر تم ہمارے یہاں بیٹھ رہے ہو تو کل تمہارا پاسماندہ اور تمہارا بیکورڈ اور تمہارا دلت تمہارے مندروں میں آ کے بیٹھے گا۔ اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو مذاق مت اڑائیے۔ آپ جانتے ہیں، ایک مسجد گری، بابری مسجد، ہندوستان کی سیاست بدل گئی۔ اس ملک کا وہ قوم جس نے اپنے خون کو بانٹ دیا، وہ آتنکوادی اور اس ملک کا دوسرا شہری بن گیا۔ یہ درد نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب مجھے 80 سال کی عمر میں مجھ سے کہا جاتا ہے یہ بتاؤ کہ تم دیش بھکت ہو یا دیش دراہی، تو مرنے کو دل چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے، میری دعا ہے اپنے اللہ سے، میں ہندو راج پہ مرنا نہیں چاہتا، لیکن میں مسلم لاش میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ میرا ایک خواب ہے کہ ہم سب بھائی مل کے رہیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان، ان کے پاس چوائس تھی، وہ ایک ساتھ رہنے کے لیے انہوں نے گاندھی کو اپنایا تھا، جناح کو ٹھکرایا تھا، انہوں نے لیاقت علی خان کو نہیں مانا تھا، نہرو کو اپنا پرائم منسٹر مانا تھا۔ آج وہ قوم کہ کچھ لوگ جا کے کمیٹی میں کہتے ہیں کہ ہم اصلی ہندوستانی ہیں، ہم نے آپٹ کیا تھا، ایسے خبیثوں کو کیا جواب دیا جائے؟ یہ لڑائی ایسی ہے کہ اس میں ایک جا ہو جائیے۔ نہ کوئی مسلک
न कोई बिरादरी, न कोई पार्टी, हर उस शख्स को एक मुजाहिद आपके सामने बैठा है जिसका नाम संजय सिंह है। फख्र है कि मैं ऐसे शख्स के साथ बैठा हूं। फख्र होना चाहिए मुसलमान कौम को। आज ये चंद लोग जिंदा हैं हमारा साथ देने के लिए। अगर तुम मुत्तहिद नहीं हुए, हमने अपनी जिंदगी में कितनों को देखा हमको किस्मत के हवाले करके चले गए, और इसलिए चले गए कि एक मुर्दा सोई हुई कौम का साथ देके कब तक देंगे। संजय सिंह आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब ये अंदाजा इनको भी हो जाएगा कि ये मुर्दा कौम है, सिर्फ नारे लगाती है, जो जुलूस निकालती है, अपने घरों में बैठ के ये देखती है कि उसके घर का बच्चा उठ गया, मेरे घर का बच्चा बच जाए, और मैं कैसे जाके हुकूमत हिंद की उस हुकूमत के पैर पकड़ लूं जाके। अगर ये करते रहे तो संजय सिंह ऐसे लोग भी आपके साथ बहुत दिन नहीं रहेंगे। मुर्दा कौम और सोई हुई कौम के साथ कोई समझदार आदमी खड़ा नहीं होता। आपका ये नजरिया है। मैं हैदराबाद इसलिए आया हूं, यहाँ के मुसलमान गयूर मुसलमान हैं, सोच समझ के मुसलमान हैं, और आज इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ बैठी है। बारिश नहीं, तूफान भी आना चाहिए था। मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि ये सड़क जाम हो जाए। मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि एक आवाज ऐसी उठे, इतने अहम लोग यहाँ मौजूद हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत को ये पता लग जाए ये सोई हुई कौम जाग गई है, ये मरी हुई कौम की अभी आखिरी सांसें चल रही हैं। और अगर इस तहरीक में भी आपने सिर्फ नारेबाजी की और अकल से काम नहीं किया तो हम ये भी खो जाएंगे। हम इस मुल्क में हमारे पास बचा क्या है? क्या गाजा के लोग बनना चाहते हैं आप? क्या आप म्यांमार के मुसलमान बनना चाहते हैं? अभी कुछ लोग हमारे पास हैं। तय करिए, आज के बाद जाइए अपने हिंदू भाइयों को समझाइए कि आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी आ जाएगी। सिख भाइयों से कहिए कि आज वो बहादुर कौम है। सिख भाई हमारा बहादुर कौम है। हम उनके गुरुद्वारे वालों से मिले, जो उन्होंने कहा वो आपको सुना दूं, शायद आपको भी शर्म आए, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आई थी। मुझसे उनके गुरुद्वारे के चीफ ने कहा, अदीब साहब आपकी या तो तारीख गलत है या आप मुसलमान नहीं हैं। मैंने कहा तारीख तो सही है, मैं सही मुसलमान नहीं हूं। उन्होंने कहा इतनी बुज़दिल कौम जिसकी रोज एक मस्जिद तोड़ी जाती हो, हमारे गुरुद्वारे के एक ईंट निकाल के दिखाएं, ये कौम जिंदा होती है। इस कौम से सीख लीजिए, उनके गले लगिए, उनसे जाके हमारे क्रिश्चियन भाइयों से मिलिए, दलितों से मिलिए, बैकवर्ड से मिलिए, और उनसे ये कहिए, एलानिया कहिए कि तुम मंदिरों पे अपना हक मांगो। हजारों साल से ब्राह्मणों ने मंदिरों का कब्जा किया है। उनसे कहिए अपने हिंदू भाइयों से कि अगर एक नेशन और एक कौम की बात है तो मंदिरों में भी दलितों को बिठा दीजिए। हम देखें कितने बड़े जिम्मेदार हैं। ओबीसी को भी बिठा दीजिए। हमारे यहाँ आप बैठना चाहते हैं जो मुसलमानों की औकाफ की जमीनें हैं, उन जमीनों में कहते हैं कि साहब आजाद हिंदुस्तान में हिंदू भी बैठेगा। मेरा गांव अयोध्या से चंद किलोमीटर दूर है। मैंने उनके चेयरमैन से कहा, जगदीबा पाल से, कि भाई हमें अयोध्या का ट्रस्टी बना दो, हम वहाँ के पुराने रेजिडेंट्स हैं, और अगर कहो तो हमारी वहाँ बहुत बड़ी जायदादें भी रही हैं। अरे क्या बात करते हो तुम? तो इनको आईना दिखाना है। दूसरी बात, मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, जब आप अपने घर जाएं, अपने दोस्त अहबाबों से मिलें, तो बताएं कि जमीन पे कैसे कैसे सिपाही आए हैं। जो नूरानी और जो दीनी लोग हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं, और जो दुनियावी लोग हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में, उनके यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। अभी कांग्रेस के भी इलेक्शन चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी चल रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के चल रहे हैं। अपनी पार्टी की बात छोड़कर आपके दर्द में शरीक होने आए। इनका इस्तेमाल करिए, इनको अपना कायद बनाइए।
ان سے کہیے کہ تم ہمارے سپہ سالار ہو، اور جب یہ آپ کے ہاں 28 تاریخ کو یا جس تاریخ کو بھی آئے کمیٹی کے لوگ، ان سے پوچھئے یہ بات کہ یہ تم نے کمیٹی بنائی ہے، تمہارا ہوم منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بل لائیں گے، تو یہ کمیٹی کس لیے بنی ہے؟ میں نے اسپیکر کو یہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ہے، ایکشن لیا جائے۔ آپ بھی کمیٹی کے جو ممبران ہیں سرکاری لوگ، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور پوچھ رہے ہیں، یہ عوام پوچھے ان سے کہ ہوم منسٹر نے ایسا بیان کیوں دیا ہے۔ ایک جلسہ نکالیے، جلوس نکالیے، امت شاہ کے بیان پہ بیان دو پہلے، تب ہم انٹرویو دیں گے تمہیں۔ اس سے پوچھئے گا، گھراؤ کریے اس کا، کچھ تو کر دیے نا۔ صرف اور صرف اعتراض قیادت کا کہ مسلم قیادت نہیں آتی۔ مسلم قیادت یا کوئی قیادت جب اٹھتی ہے جب کوئی تحریک چلتی ہے، اور جب تحریک چلتی ہے تو لیڈر نکلتا ہے۔ اس میں سے ایک لیڈر سنجے سنگھ بیٹھا ہوا ہے۔ تم بتاؤ مجھے مسلمانوں، تم نے کتنے سال میں کئی قیادتیں کی؟ اگر تمہاری اپنی مسجد کا مسئلہ ہو، اپنا مسئلہ ہو تو کھڑے ہو جاتے ہو۔ ہندوستان کے شہری بھی ہو، جب کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں کوئی مظلوم مارا جاتا ہے، تو تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ جب ٹرائبلز لٹتے ہیں، تمہارے کانوں میں آواز کیوں نہیں آتی؟ تمہارے دل میں خنجر کیوں نہیں ڈھکتا؟ تمہیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہے، تمہیں حکم دیا گیا ہے، تمہارے دین نے تمہیں حکم دیا ہے۔ علماء حضرات موجود ہیں، میں اس مسئلے پہ تو نہیں بول سکتا ہوں، لیکن جتنا میں نے پڑھا کہ ظالم کا ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے دلتوں اور ٹرائبلز اور غریبوں کی مدد کی ہوتی تو ایک فوج ہوتی ہمارے پیچھے۔ ہم نے کبھی فکر نہیں کی۔ اپنے اصولوں کو بدل دیجئے۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے کہ جو کچھ اس بڈھے نے کہا اس کو یاد رکھیے گا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریے۔ جو قومیں ماضی میں رہتی ہیں وہ زوال کی اس سمت میں ہو جاتی ہیں، اس جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں جہاں کھڑے۔ اگر آپ نے اپنے مستقبل کا خاکہ نہیں بنایا، اپنی بچوں کا مستقبل طے نہیں کیا، تو ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور جانوروں اور ٹھوکریوں اور معمولی کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ اس کو اپنے باغ پہ بلا دے۔ بے شرمی اور بے حیائی، بے حسی ہمارا زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ اس پہ سوچنا چاہیے۔ میں منتظمین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس میں تعمیر ملت کے ہم بہت مشکور ہیں، نیئر بھائی کے اور عمر شفیق صاحب کے۔ ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اتنا ذکر کر سکتے، لیکن ہم میں اتنی ضرور خوشی ہے کہ ہماری آواز پر، ہماری درخواست پر ہمارے یہ سب ساتھی جو پارلیمنٹ میں ہماری حفاظت کر رہے ہیں وہ آج آپ کے بیچ میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے صدر پٹن لا بورڈ کے وہ آج یہاں موجود ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں صدر کو خطاب کر کے اپنے سارے ساتھیوں کو کہ ایک پوائنٹ بھی مانیے گا نہیں، کیونکہ یہ انلیگل ہے، یہ کانسٹیٹیوشنلی غلط ہے۔ اگر آپ نے ایک بات مان لی تو پھر یہ ہمارا اصول ختم ہو جائے گا۔ آج میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیمار ہو گئے، یہ ہو گئے۔ رحمان بھائی مجھ سے بڑے، رحمان بھائی اس عمر میں ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ہماری تنظیم کے پیٹرن ہیں، اور آپ سوچئے کہ وہ آ کے یہاں ہم سے پہلے بیٹھ گئے۔ یہ انسپریشن ہے، یہ لوگ جو بچے ہیں ہمارے پاس۔ فاروق عبداللہ، عزیز قریشی صاحب ہم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ان دانشوروں کی ایک ٹیم ہے۔ ہم نہ سیاسی لوگ ہیں، ہماری تنظیم نہ پولیٹیکل ہے، نہ ہم دینی ہیں، لیکن ہم دنیاوی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے۔
मुंतज़मीन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ तकरीर करे, मैंने गुस्ताखी की है, लंबी तकरीर कर दी है, 3 मिनट से ज़्यादा न करे। जो हजरात हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाहर से आए हैं, नासिर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, इनसे सुनिएगा और ये बताएंगे कि असल मसला क्या है और कानून क्या है। अगर ये बिल आपने वापस कर दिया तो आप यकीन कीजिए कि हुकूमत के पैर उखड़ जाएंगे। फैसला आपके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब की आमद का भी।